الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تمام طلباء اور آئے ہوئے مہمانان اکرام اور مسجد حاضہ کی صدر صاحب اور دیگر سامعین اکرام، ادارہ آپ سب کا شکر گزار ہے کہ ادارے کے اس مجلس میں اور اس محفل میں اور انعامی اجلاس میں آپ حضرات دلچسپی سے حاضر ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں جو ضروری تھیں اساتذہ اکرام نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ مختصراً آپ حضرات سے عرض یہ ہے، طلباء سے اور والدین سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطین جو مسلمانوں کا ملک ہے اور بیت المقدس جس سے ہمیں دلی تعلق ہے اور ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، معصوم بچے کیسے شہید ہو رہے ہیں۔ 3,500 سے زائد بچے شہید ہو گئے، 7,000 سے زائد بچے زخمی پڑے ہوئے ہیں، 14 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے، 5 لاکھ عورتیں بے گھر ہو گئیں، نئی دلہنیں جو نئی تازہ جو شادیاں ہوئی 1200 سے زائد دلہنیں بیوہ ہو گئیں، 33 مساجد وہاں پر شہید کر دیے گئے، 57 بڑے بڑے ہاسپٹلز وہاں پر ناکام کر دیے گئے۔ وہاں پر بچے کیسے دن رات بے چین زندگی گزار رہے ہیں، اور 177 اسکول اور کالجز وہاں کے ختم کر دیے گئے اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو ایسے حالات چل رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ نے آپ کو اتنا بہترین موقع دیا کہ یہاں پر یکسوئی کے ساتھ آرام کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، دینی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ کا اور فلسطین کے مسلمانوں کا ہم کمپیئر کر لیں، ہمارے پاس اگر ایک دن کرفیو ہو جاتا ہے، کرونا وائرس آ جاتا ہے، یا حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ دن میں نہیں نکلنا ہے، تو ہمارے بچے اور ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجنے تیار نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا گنیش آ گیا تو اس موقع پر ہم اپنی اولاد کو مدرسہ بھیجنے تیار نہیں ہوتے کہ گنیش کے تہوار میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یعنی اتنی بزدل قوم ہے کہ گنیش کا تہوار ایسا لگتا ہے کہ صرف مدرسے کے بچوں کے واسطے ہے بس، باقی سارے لوگ اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، ترکاری لائیں گے، اپنے مارکیٹ جائیں گے، سودا خریدیں گے، سب کریں گے، لیکن مدرسے کو نہیں آ سکتے اس واسطے کہ گنیش کا تہوار چل رہا ہے۔ تو ہم میں اور اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، اور اللہ نے کتنا ماحول سازگار دیا ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین ماحول میں، جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں ہندوستان میں، سب جگہ پر ایک اچھا ماحول اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت جن حالات کی طرف جا رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان ان موقعوں پر سنجیدہ نہیں ہوا اور ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، توبہ اور استغفار نہیں کیا، اور اپنے گناہ کبیرہ سے اور معصیت سے باز نہیں آیا، تو پھر وہ دن بھی آنے والا ہے کہ یہ مسجدیں جو ہمارے مسلمان کمیٹیوں کی نگرانی میں ہیں، یہ مسجدیں حکومت کی نگرانی میں جائیں گی، اور پھر جو ائمہ اور مؤذنین ہم خود طے کرتے ہیں، حکومت سے یہ ائمہ اور مؤذنین طے کیے جائیں گے، اور جمعہ کے بیانات جو ہم اپنی اختیار سے کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے پرچہ آئے گا کہ تمہیں یہی بیان کرنا ہے۔ ویسے بھی آزادی کے بعد سے ہندوستان کے مسلمانوں پر کفر کا غلبہ ایسا رہا، غیر محسوس طریقے سے، زبان حال سے ہم یہاں پر جو بھی کام کر رہے ہیں اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا کفر ہمیں اجازت دیتا ہے۔ کافر حکومتیں جتنا ہمیں کرنے کی اجازت دیتی ہیں اتنا ہی ہم کرتے ہیں، اور جہاں کافر حکومتیں ہمیں کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں وہاں پر ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، حکومت اجازت نہیں دیتی اس بات کا، چاہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہو، ہمارے شعائر میں سے ہو، ہماری تعلیمات میں سے ہو۔ اتنا ہم مغلوب ہوتے چلے گئے، اور اگر ان موجودہ ماحول کی ہم قدر نہیں کیے، ان مساجد کی، ان ائمہ کی، ان مدارس کی اور موجودہ خدمتوں کی اگر قدر نہیں کی جائے گی،
تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسپین جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کیا، ایک دن وہ آیا کہ وہاں پر مسجدوں پہ تالے لگے اور مسجدیں ایسے بند ہوئیں کہ وہاں اذان دینے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس کے کتنے ستون ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو 8 سے 12 ستون ملیں گے۔ جامع قرطبہ جو دمشق کی جامع مسجد ہے ملک شام کی، اس کی مسجد کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ پورے مسجد کے ستون مردانہ اور زنانہ اور جہاں پر مدرسہ چلتا ہے کل ملا کر تاریخ میں لکھا ہے کہ 1250 ستون اس مسجد کے تھے۔ 1250 ستون پر مشتمل مسجد کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اس مسجد پہ بھی تالا لگا کہ یہاں پر بھی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسے وہاں پر زوال آیا ویسے زوال آ سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس واسطے جو موقع اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کا دے رہا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسی پابندیاں لگانا، ایسی رکاوٹیں پیش کرنا، ایسے اعتراضات کرنا اور ایسی نامناسب خیالات میں مبتلا ہو جانا جس سے کام کی سہولتوں میں دشواریاں پیش آ جائے، یہ ایک طرح سے دشمن کا آلہ کار بن جانا ہے۔ ایک طرح سے ہم غیر محسوس طریقے سے اسی رخ پر اپنے کو لے کے چلنا ہے جس رخ پر باطل ہمیں لے کے چل رہا ہے۔ ہم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، یہ فطری بات ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ایک اللہ کو خوش کر لو، باقی اس کی ذمہ داری ہے، وہ سب کو خوش کر دے گا۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، ہم ایک کو خوش کریں گے دوسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی بدیہی مثال دیکھیے، ہم دولہے کے سامنے اگر جوڑا جہیز پہ بولیں گے دولہے والوں کو پسند نہیں آئے گا، دلہن والوں کے سامنے تعدد نکاح پہ بولیں گے دلہن والوں کو پسند نہیں آئے گا، اور اگر بزنس والوں کے سامنے حلال حرام کے بارے میں بولیں گے ان کو پسند نہیں آئے گا، اور دوسرے جاب کرنے والوں کے سامنے اوقات کی پابندی کے بارے میں بولیں گے ان کو پسند نہیں آئے گا، بینکوں میں بزنس کا ملازمت کرنے والوں کو بولیں گے بینکنگ سسٹم ان کو پسند نہیں آئے گا، سود خوروں کے سامنے سودی نظام کو بولا جائے گا ان کو پسند نہیں آئے گا، شرابیوں کے سامنے شراب کے بارے میں بولا جائے گا ان کو پسند نہیں آئے گا، بے پردہ بے حیا سماج کو اگر حیا کی تعلیم دی جائے گی تو ان کو پسند نہیں آئے گا۔ یہ نظام ہی ایسا ہے کہ ایک عنوان اگر لیا جائے تو دوسرے شخص کو عنوان پسند نہیں آتا ہے، خطیب ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کی طرف سے جو دی گئی تعلیمات ہیں اسے عام کرنے کی اجازت ہے، تو ہم اس کے بولنے کے مکلف ہیں۔ ہر شخص کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے تو 60 سال میں جینے والا 30 سال میں ہی چلا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ موجودہ حالات میں دینی تعلیم کی قدر آپ حضرات کے دل میں ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کو داخل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا جذبہ ہے، وہ قابل قدر ہے، ہم بھی آپ کی اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو قابل مبارکباد سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے ایک بات یہ ہے کہ بہت سے والدین بچوں کو حافظ بنا کر اس کے بعد پھر انجینئر ڈاکٹر کچھ بھی بنا کر دوسرے شعبے میں لے جائیں گے۔ یہ ذہن تقریباً 80% والدین کا ہوتا ہے، عالم بننا ضروری نہیں ہے، صرف حافظ بنا دیں گے اس کے بعد دوسرے شعبے میں لے جائیں گے۔ بالکل لے جائیے، ہمیں اس سے منع نہیں ہے۔ ابھی فی الوقت سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ 98% طلبہ اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، 2% طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ 2% بچوں کو مدرسے سے پھر ہم کالج اور اسکول لے جانا چاہ رہے ہیں۔ جو شروع سے ہی 98% بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہ کالج اور اسکول میں پڑھ کر ہندوستان میں کیا کارنامہ انجام دیے، ہمیں اس کا کچھ انالیسس کر کے بتا دیجئے۔ یہ بقیہ 2% کو بھی ادھر لے جا کے کیا بڑے محل اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ایک سیدھا سا سوال ہمیں بتا دیجئے کہ اس وقت ابھی تازہ ہریانہ اور نوح کے علاقے میں فسادات ہوئے، 300 فیملیاں روڈ پر آ گئیں، 1200 مکانات مسلمانوں کے وہاں پر بلڈوزر سے ڈھا دیے گئے۔ تو اب ان سب حالات میں ہندوستان کا کوئی ایک وکیل مسلمان ہمیں دکھا دیجئے جو ان کا کیس لڑنے تیار ہو، کوئی ایک جج ہمیں دکھا دیجئے جو ان کے حق میں فیصلہ کرنے تیار ہو، کوئی ایک IPS IAS دکھا دیجئے جو وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو ہم اپنے ملک میں 98% اپنے بچوں کو اسکول کالج پڑھا کر کیا ہم ملک کے اور قوم کی خدمت کرنے کے قابل افراد تیار کر رہے ہیں؟ اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ پڑھنے کے بعد
کون سی مسجد ایسی ہے جہاں پر کوئی امام یہ کہہ دے گا کہ میں یہاں خدمت نہیں کروں گا، صرف اس واسطے کہ یہاں کا مشاہرہ، یہاں کی خدمت برابر نہیں ہے، حق الخدمت جیسے دینا ویسے نہیں دیا جاتا۔ ابھی تازہ آپ حضرات نے سنا کانپور کے علاقے کا کہ ایک 20 سالہ نوجوان عالم دین جمعہ کے دن پھانسی لے کر انتقال ہو گیا۔ مسجد کا امام پھانسی لے کر خودکشی کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس مسجد کے لوگ اس امام کو جو 5 وقتہ نماز پڑھانا ہے، مسجد کے کمرے میں ہی رہنا ہے اور وہیں پر خود کھانا بنا کر کھانا ہے، اور مہینے بھر کا اسے تنخواہ دی جائے گی 5000 روپے۔ 5000 روپے میں ایک مہینے کی خدمت، پھر اسی میں کھانا بنا کے کھانا، اور پھر اسی میں بہن کی شادی کے لیے جمع کرنا، والدین کی بیماری کا انتظام کرنا اور اپنا گزارا کرنا، یہ سب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ خود دلیل ہے کہ ہم اپنے علماء اور ائمہ کے ناقدرے ہیں، خواہ ہم زبانی کتنا بھی بولتے رہیں کہ ہم بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تنخواہ کا جو معاملہ ہے وہ معیار ضرورت نہیں ہے، وہ معیار عزت ہے۔ اس زمانے میں جس کی سیلری جتنی بڑی ہوگی، جس کا انکم جتنا زیادہ ہوگا، وہ شخص معزز ہوگا، خواہ وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے ڈگریاں شرط نہیں ہے، انکم جس کی زیادہ ہوگی لوگ اس کی بہر صورت قدر کرتے ہیں۔ اور ڈگریاں بہت اچھی ہیں لیکن کہیں جاب نہیں ہے، کہیں اس کی سیلری کا انتظام نہیں ہے، کہیں ملازمت نہیں ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو اسے اپنا داماد بنانا چاہے گا صرف اس واسطے کہ ڈگری کے بہت سے کاغذات اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ اس واسطے اس زمانے میں تنخواہ صرف معیار ضرورت نہیں ہے، معیار عزت بن چکا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ کتنی عزت کرتے ہیں اور کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ تو والدین سے ایک بات یہ بھی درخواست ہے، ہم جس طرح بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ویسے بچوں کو ہم تربیت بھی دینا چاہتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پر مستقل بچوں کی تربیت کا نظام کیا جاتا ہو تو پھر ہمیں وہ ادارہ بتا دیجئے، ہم یہاں پر صرف تعلیم دیں گے اور تربیت کے لیے آپ اپنے بچے کو اس ادارے میں ایڈمیشن کرائیے۔ جبکہ اسلاف سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں مدارس یہ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں پر بچے کو جاہل سے عالم بھی بنایا جاتا ہے، بے ادب سے باادب بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اساتذہ کے معاون بنے۔ طلباء کی تربیت میں جو نظام اساتذہ اپناتے ہیں اس میں اساتذہ کا معاون بننا والدین کے لیے ضروری ہے۔ والدین کا اپنے اساتذہ سے انداز گفتگو، پیش آنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ یہ بالکل اس درجے کا ہونا چاہیے گویا کہ اب میں بھی اپنے بچے کے برابر طالب علم ہوں، میں اپنے بچے کی خیر خواہی چاہتا ہوں تو مجھے بھی اپنے استاد سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنی جگہ پر ایم ایل اے ہوں گے، کارپوریٹر ہوں گے، آپ جناب مودی صاحب کے داماد ہوں گے یا ان کے سسرے ہوں گے یا ان کے والد محترم ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن مدرسہ آنے کے بعد آپ اپنے بچے کے حق میں خیرخواہ ہوتے ہیں تو بچے کی ترقی اس کے ادب و احترام میں ہے۔ تو اس واسطے ہماری زبان سے اپنے اساتذہ سے متعلق کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر استاذ کا دل بچے سے متعلق ناراضگی والا ہو گیا، استاذ کبیدہ خاطر ہو گیا تو فیض کا سلسلہ بہر صورت رک گیا، چاہے بظاہر معافی نامہ آ جائے کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم درخواست لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ اس سے فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، ویسے آپ حضرات چونکہ 5 ایریے میں رہتے ہیں تو اس لیے سلیقہ مندی ہوتی ہے، پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ آپ قوموں کے تہذیب کو جانتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ضرورت محسوس ہوئی کہنے کی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں، دینی تعلیم کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جہاں استاذ کی خدمت اور قدر کرتا ہے وہاں پر باپ کی اور والدین کی بھی خدمت اور قدر کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ جمعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے سنایا کہ ملک پیٹ میں ایک اولڈ ایج ہوم ہے جہاں پر بچے اپنے ماں باپ کو پالنا جنہیں دشوار ہو جاتا ہے، یا جو بچے حیوان بن جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ناقدرے بن جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کو اپنی جوانی میں برباد کر لینا چاہتے ہیں، وہ خدمت سے محروم ہو کر اپنے والدین کو وہاں حوالے کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کا انہوں نے سنایا کہ وہاں پر 38 سے 40 فیملیز وہاں پر رہتی ہیں، مرد اور عورتیں،
اس میں سے صرف 2 غیر مسلم ہیں، باقی سب مسلمان ہیں۔ اس میں صرف 2 غیر مسلم ہیں، باقی سب مسلمان ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مسلمان اپنے والدین سے کس قدر بیزار ہوتے جا رہا ہے اور کس قدر یورپین کلچر سے متاثر ہوتے جا رہا ہے۔ اب مجھے آپ جا کے جائزہ لے لیجئے وہاں پر، ان 38 فیملیز میں سے جو اکثر مسلمان والدین ہیں، ان میں سے کیا کوئی حافظ عالم کے بھی والدین ہوں گے وہاں پر؟ کس کے والدین ہوں گے؟ جنہیں ماں باپ نے اپنی پراپرٹیاں بیچ کر اپنا خون پسینہ بہا کر پڑھایا، لیکن بچہ اس عہدے پہ آنے کے بعد والدین کی خدمت سے محروم رہا۔ اس لیے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اس زمانے میں صرف اس واسطے نہیں کہ دینی تعلیم کی بڑی عظمت ہے، اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس زمانے میں دینی تعلیم ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارے بچے مومن باقی رہنا مشکل ہے۔ کالجوں کی زندگی میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، بچہ صبح مسلمان بن کے جائے گا، شام واپس آتے ہوتے کافر بن کے آئے گا۔ اس طرح انہیں سرسوتی پوجا، لکشمی پوجا اور گنیش کے موقع پر سوریہ نمسکار، وندے ماترم، ایسی چیزیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں جس سے بچہ مسلمان نہیں رہے گا، باقی سب کچھ رہے گا۔ اس لیے ہمیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے، اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آخری بات، ہمیں اس تعلیم کی قدر سے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، سکندر اعظم جو دنیا کا بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ دنیا کو فتح کرتے ہوئے وہ مراکش کے علاقے میں پہنچا۔ وہاں پر ایک قبرستان پر اس کی نظر پڑی تو قبروں پر، قبرستان کے سرہانے، قبروں کے سرہانے جو پتھر لگاتے ہیں، کتبہ جو لگاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی عمر بھی لکھی ہوئی تھی کہ فلاں مرنے والے کی کیا عمر ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہر مرنے والے کے قبرستان کے کتبے پر کسی کی عمر 2 سال ہے، کسی کی عمر 1 سال ہے، کسی کی عمر 3 سال ہے، کسی کی عمر 4 سال ہے۔ بس پورے قبرستان کے کتبوں پر 2، 3، 4 سال ہی ہے۔ ایک قبر ملی جس پہ صرف 20 سال کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ حیران ہو گیا کہ بھئی علاقہ بہت شاداب ہے، بہت سرسبز و شاداب ہے، بہت درخت ہیں، باغات ہیں، آب و ہوا بہت بہترین ہے، یہاں کی عمریں تو بہت لمبی ہونی چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ 2-3 سال سے زیادہ کسی کے عمر خبر کے اس کتبے پہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ایک بڑے میاں کو بلا کر سکندر اعظم نے پوچھا، آپ کے شہر کا ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، وہ بڑے میاں کہنے لگے، ہمارے شہر کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کا جتنا عرصہ پڑھنے میں لگاتا ہے، ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں، باقی کو ہم مردہ بن کر جینا سمجھتے ہیں، اسے زندگی نہیں سمجھتے۔ اب جس کی قبر پر 1 سال لکھا ہے تو مطلب ہے کہ اس نے 1 سال پڑھنے میں لگایا، تو 1 سال ہی اس کی حقیقی زندگی ہے، باقی زندگی نہیں ہے۔ جس کے قبر کے کتبے پر 4 سال لکھا ہے، اس کی عمر اگرچہ کہ 60 سال ہوگی، لیکن 4 سال ہی اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے، باقی زندگی وہ میت اور مردہ بن کے جینے کی زندگی ہے۔ تو یہ ان کا ماحول تھا کہ زندگی اصل وہ ہے جو پڑھائی میں گزرے، لکھتے پڑھتے گزارا جائے۔ تو یہ ماحول بار بار نصیب نہیں ہوتا، ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان مساجد کی قدر، مدارس کی قدر، دینی اداروں کی قدر، زبانی بھی ہو، عملی بھی ہو، ذہنی بھی ہو، ہر لحاظ سے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے کسی بھی ادارے کی ترقی اور تنزلی کا معیار وہ صرف اور صرف اساتذہ ہوتے ہیں۔ اساتذہ بہترین ہیں، ادارہ بہترین ہے۔ اساتذہ اگر بہترین نہیں ہے، ادارہ بہترین نہیں ہے۔ تو اساتذہ سے ہی ادارہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اساتذہ کی قدر، ان کا احترام، ان کی دلجوئی اور ان کی خدمتوں کی لاج رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔